مسلمانوں یہ تم سے التجا ہے، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی، اور اگر کربلا نہ ہوتی تو شرف انسانیت نہ ہوتا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک عظیم ترین ہستی کائنات تھی۔ جناب زینب کہ جنہوں نے جو کارنامہ سر انجام دیا وہ کوئی بھی عام عورت انجام نہیں دے سکتی، وہ واقعی علی کی بیٹی ہی انجام دے سکتی ہے۔ ہم جیسے لوگ، ہم جیسے عام لوگ، ہم جیسے طالب علم تو بی بی کے فضائل، بی بی کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، لیکن جناب رہبر معظم سید علی خامنہئی نے جو بی بی کے فضائل بیان کیے ہیں اپنے الفاظ میں، جو بی بی کی شان بیان کی ہے، وہ واقعی ہی جناب زینب کی ہی شان ہے۔ جناب زینب وہ عظیم ترین ہستی جو رہبر معظم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ رہبر معظم کا فرمایا ہے کہ جناب زینب کے کام کی عظمت کا موازنہ ہم کسی بھی تاریخ کی کسی بھی عظیم ترین واقعے سے نہیں لگا سکتے۔ وہ کام جناب زینب نے انجام دیا۔ البتہ اس کا موازنہ ہم کربلا کے واقعے کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات یقیناً ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، دونوں واقعات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ عظیم شخصیت نہ صرف اسلام کی عظیم ترین خاتون بلکہ بشریت کی ایک عظیم ترین خاتون ہے جناب زینب، جنہوں نے تمام ترین مشکل ترین حالات کا، ان مشکلات کا جو پہاڑ کی طرح بی بی کے سامنے کھڑی تھی، بی بی نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ بی بی جو حالت اسیری میں تھی، اسیر تھی بی بی جناب زینب، اور اس حالت میں تھی جناب زینب، فقط اسیر نہیں تھی، سروں پہ چادریں نہیں تھی، سامنے اپنے پیاروں کے سر نیزوں پر بلند تھی۔ اس حالت میں ایک بی بی ہو جس کے ساتھ وقت کا امام بھی موجود ہو، اور وہ امام سید سجاد جو حالت بیماری میں ہو، ان تمام حالات کے باوجود بی بی کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، بی بی کی زبان میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ اور اس بی بی کو جب اسیر بنا کر کوفہ لے جایا گیا تو اس وقت جناب زینب نے کوفیوں سے خطاب کیا۔ اسی اسیری کی حالت میں جناب زینب نے ان سے خطاب کر کے کہا کہ اے کوفیوں، اے غداروں، تم رو رہے ہو، تمہارے آنسو کبھی نہ رکے، اور تم اسی طرح روتے رہو کہ تمہاری مثال اس عورت کی ہے کہ جو بہت محنت سے اون اکٹھا کرتی ہے اور اس کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اپنی ہاتھوں سے اس کو ریشہ ریشہ کر دیتی ہے، تمہاری مثال وہ ہے۔ بی بی نے جب یہ خطبہ دیا، وہ بھی اسیری کی حالت میں یہ خطبہ دیا، تو بی بی کے الفاظ ایسے تھے کہ محکم الفاظ تھے بی بی کے، اور بی بی کے مطالب آب رو کی طرح تھے، آب رو کی طرح بی بی کے مطالب تھے، اور ان الفاظ نے دلوں اور روحوں کو مسخر کر دیا تھا بی بی کے ان جملوں نے، اور بی بی کے ان جملوں نے، الفاظوں نے دلوں اور روحوں اور تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور اس وقت کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہ خطبہ مشابہ تھا جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے۔ یہ خطبہ وہ خطبہ تھا جو تاریخ میں ابدی ہو گیا، جناب زینب نے وہ خطبہ دیا۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے یہ خطبہ دینے کے بعد جناب زینب کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، اور وہاں پر جناب زینب نے وہاں پر بھی ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا۔ اس کے چند ہفتوں کے بعد جناب زینب کو شام لے کر جایا گیا، انہی اسیروں کے قافلے کو شام لے کر جایا گیا، اور شام میں جو خطبہ یزید کے دربار میں رہبر معظم نے بہت حسین جملے یہ فرمائے کہ وہ خطبہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے، علی کی بیٹی نے علی بن کر جو دربار یزید میں یہ خطبہ دیا ہے، تو رہبر فرماتے ہیں یہ وہ خطبہ ہے کہ جس نے نہ صرف دشمن کو رسوا کر دیا بلکہ اس خطبے نے، جناب زینب کے اس خطبے نے دشمن کے ساتھ ساتھ ان تمام مشکلات کو بھی رسوا کر دیا جو دشمن کی طرف سے بی بی پر اور اس قافلے پر مسلط کی گئی تھی، رسوا کر دیا بی بی نے ان سب کو۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا گمان باطل ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے خاندان پیغمبر کو ہرا دیا ہے، تم نے مغلوب کر دیا اور رسوا کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، اور حقیقت ہے کہ بی بی نے اس پر عمل کیا۔ مجسمہ عزت ہے جناب زینب کبریٰ، بالکل اسی طرح جیسے امام حسین علیہ السلام عاشورے کے دن مجسمہ عزت تھے۔ جناب زینب ان تمام مسائل، مشکلات اور تمام ترین پریشانیوں کے باوجود بی بی نے ہر قسم کا مقابلہ کیا اور ایک حماسہ زینبی انجام دیا۔ یہ عظیم کارنامہ جو حماسہ زینبی ہے، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے حاصل ہوتا ہے ولی خدا کی عزت، اس حماسے سے بی بی زینب کے،
जनाब ज़ैनब कुबरा औलिया खुदा में से हैं, बेशक जनाब ज़ैनब कुबरा औलिया खुदा में से हैं। आपकी इज्जत इस्लाम की इज्जत है, क्योंकि इस बीवी ने कुरान को भी मुअज़्ज़िज़ कर दिया और इस्लाम को भी मुअज़्ज़िज़ कर दिया। अलबत्ता जनाब ज़ैनब कुबरा को हम ये नहीं कह सकते कि जो जनाब ज़ैनब कुबरा ने इस्तकामत दिखाई है, हम वो इस्तकामत नहीं दिखा सकते। हम नहीं कह सकते कि बीवी का रवैया हमारे लिए रोल मॉडल है। हम ना तो वो इस्तकामत दिखा सकते हैं, ना इस रवैये को हम रोल मॉडल कह सकते हैं, लेकिन और ना इन अजीम कामों के मुकाबले में हम आ सकते हैं या हम कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत हकीर हैं इन कारनामों के सामने जो बीवी ने अंजाम दिए। लेकिन इतना जरूर है कि जो बीबी ने हमारा सर अंजाम दिया, जो बीबी ये कारवान लेकर चली, हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारी तहरीक ज़ैनबी की सिमत में होनी चाहिए, हमारी तहरीक ज़ैनबी की जहत में होनी चाहिए। यानी हमारी तमाम हिम्मतें इस्लाम और इस्लाम की उम्मत इस्लामिया और इंसानियत की इज्जत को लौटाने के लिए हमारी तमाम की तमाम हिम्मतें सर्फ होनी चाहिए। ये वही जिम्मेदारी है जो परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया को शरीयत के जरिए परवरदिगार आलम ने मुकर्रर की थी। हमारा फरीजा यही बनता है, जिस तरह जनाब ज़ैनब ने अपने इमाम के हल मिन नासिर यंसुरना पर लब्बैक कहा था, और जनाब ज़ैनब जब इमाम हुसैन की शहादत के बाद इस काफिला ज़ैनबिया को लेकर चली थी, बिल्कुल उसी तरह हमें भी ये कारनामा सर अंजाम देना है कि हमने अपने वक्त के इमाम को पहचानना है, हमने अपने वक्त के इमाम की आवाज पर सुनना है, हमने कि हमारा वक्त का इमाम क्या चाहता है। और जब हमारा वक्त का इमाम हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दे, तो उस सदा पर हमने कूफियों की तरह घरों में छुप कर नहीं बैठ जाना, बल्कि हमें जनाब ज़ैनब की जिंदगी, जनाब ज़ैनब की हयात, जनाब ज़ैनब का उसवा और जनाब ज़ैनब का ये कारनामा ये बता रहा है कि हमारा इमाम जब हल मिन नासिर यंसुरना की सदा दे, तो उस आवाज पर लब्बैक कहते हुए फिर ना अपने पर्दे की परवाह करनी है और ना उन लाशों की परवाह करनी है कि जिनको छोड़कर जाना है। हमें जनाब ज़ैनब के उसवे पर अमल करते हुए अपने इमाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ना है।